अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 21 नवंबर बरोज जुमातुल मुबारक। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। बात सुहेल खान अफरीदी की नाअहली पर जा पहुंची है। अब बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त भी जमा करवा दी गई है। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के अंदर जो दरारें या जो एक जंग है वो इंतहाई हद तक इसलिए भी खतरनाक हो चुकी है या होने जा रही है क्योंकि अब इस जंग के अंदर मौलाना फजल रहमान की एंट्री होने जा रही है। फिर साथ ही साथ अब अगले 24 से 48 घंटों का वक्त है। जिमनी इलेक्शन, खासतौर पर लाहौर का NA 129 का इलेक्शन, हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर वाला हल्का, तो वहां से एक नामालूम ही पीटीआई ने किसी नामालूम को ही टिकट दिया हुआ है, जो पता नहीं, जिसका ताल्लुक वो क्लेम तो करते हैं हमाद अजहर कि उनकी खानदान से ताल्लुक है जी, उनके रिश्तेदार हैं। तो इस पर भी हमने बात करनी है। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, यानी आज जो तमाशा देखने वाला था, अगरचे दुश्मन के नुकसान पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ही नजारा था, क्या ही तमाशा था। और यह तमाशा आज पूरी दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा कि भारतीय त्यारा गिरकर तबाह हो गया। छोड़ देना तबाह हुआ, उसके परखच्चे उड़ गए। अब यह चीज अहम नहीं होती कि त्यारा गिरा है या त्यारा किस तरबीती परवाज पे था। मैटर यह चीज करती है कि त्यारा कहां पर, किस मुल्क के अंदर तबाह हुआ है और कैसे तबाह हुआ है, कैमरों के सामने तबाह हुआ है। इस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, इंडिया पाकिस्तान सेंटीमेंट दोनों तरफ ही नफरत वाले। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कम काम होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती या कोई कश्मीर वाला मसला हल हो जाए और इस तरह मामला आ जाए। इंडिया के अंदर तो फिर हवा ही भर दी जाती है ना। इंडिया का मीडिया, इंडिया के वीलॉगर्स 24 घंटे एक ही काम करते हैं जी, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और अपना अपना फिर नैरेटिव होता है। पाकिस्तान कहता है भाई हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वो कहते हैं कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। नैरेटिव बेस्ड जो सबसे बड़ी जंग होती है वो तो नैरेटिव बेस्ड होती है। लेकिन जो हालिया इंडिया और पाकिस्तान की ऑपरेशन संदूर वाला मामला, इधर से हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस और पता नहीं क्या क्या राय था। अच्छा, उसके अंदर इस बात में कोई शक नहीं, पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के लोग मारे गए थे, पाकिस्तान के शहर टारगेट हुए थे। 2 दिन पाकिस्तान पर ड्रोन जो है वो मंडलाते रहे थे और पाकिस्तानी वो दोलाली बंदूकों से उसको गिराते रहे थे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पलटकर वार किया। देखिए, अब कोई किसी को पसंद करे या ना पसंद करे वो अलग बहस है, लेकिन जो फैक्ट है, और डोनाल्ड ट्रंप को 220 मरतबा कह चुका है कि नवे नकोर नए त्यारे भारत के गिर गए। चले वो तो जंग में थे। अब जो मिग त्यारे हैं भारत के, भाई उनको तो कहा जाता है फ्लाइंग कॉफन्स, कि वो उड़ते हुए ताबूत है। उनकी भी छोड़ दे बात ना, वो तो रोज रूटीन मैटर बन गया ना कि हर हफ्ते में या महीने में एक खबर जरूर आती है कि तरबीती परवाज गिरकर तबाह। दुबई के अंदर, UAE के अंदर एक एयर शो हो रहा था, एयर शो जहां पे मुख्तलिफ मुमालिक के त्यारे गए हुए थे कि भाई ये हमारा ब्रांड है ना, हमारे मुल्क का ब्रांड जो हमने खुद बनाया हुआ है, टॉप नोच बेहतरीन त्यारा के वाह 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 हो जाए, ये वो त्यारे। पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी गया हुआ था। चंद दिन पहले खबर आई थी किसी जगह पे, शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की क्योंकि हम डिफेंस को बहुत कम कवर करते हैं, तो वहां पे था कि पाकिस्तानी त्यारे के चर्चे और ये वो। आज इंडिया की जानिब से कहा गया कि भाई कल पाकिस्तान के चर्चे थे, आज हम अपना मिग तैयार, आज हम अपना आज हम अपना तिजास जो मेड इन इंडिया है, जिसके अंदर 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा होगा, जाहिर है इंडिया इतना बड़ा मुल्क अगर वो लेकर गए हैं तो एतमाद के साथ ही लेकर गए हैं ना अपनी टेक्नोलॉजी। अब उड़ा त्यारे ने परवाज भर ली, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। ये त्यारा जा रहा है, नीचे कैमरे, बड़े बड़े लेंस जो ऊंचाई तक, और स्पीड देखें, ये जो त्यारे होते हैं ना कि स्पीड ऐसे, आप तिजास की स्पीड में पढ़ रहा था 2200 समथिंग
یعنی آپ کہہ لیں 2250 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی تجاز 1 گھنٹے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کا اسلام آباد چکر لگا کے واپس بھی آ جاتا ہے. تو بڑی سپیڈ ہے، اچھی، مطلب بہت اس اچھی بھی تیار سپیڈ ہے، لیکن کم سپیڈ یہ بھی نہیں ہے. آپ جیسے وہ کیمرے لگے ہوئے تھے، کور کر رہے تھے، نیچے پلاننگ ہو رہی تھی اور لوگ واہ واہ کریں گے، واہ واہ کریں گے، انڈین طیارہ ایسے آیا ایسے آیا ایسے آیا اور گرا اور تباہ ہو گیا اور آگ ہی آگ آگ ہی آگ آگ ہی آگ. اس وقت انڈیا کے میڈیا اور ہر طرف یعنی مختلف نا آپ آئیں گی مختلف تھیوریز، مختلف آئیں گے لوگ، حقیقت ٹی وی ٹائپ یا اس طرح کے لوگ، وہ کہیں گے یہ طیارہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی سے تباہ کیا. وہ کہیں گے نہیں، چائنا کی فلانی ٹیکنالوجی نے طیارے کو جیم کر دیا تھا. اور اس طرح کی بے شرمی آپ بھارت کے ٹی وی چینلوں پر بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی اس طرح کی بے شرمی ہو رہی ہوگی کہ طیارہ کیسے تباہ ہوا، کیا پاکستان کا کردار تھا یا چائنا کی کوئی تھی. مطلب وہ ظاہر ہے جو بہرحال یہ شرم کا مقام ہوتا ہے. شرم نہیں، شرم چھوٹی چیز ہے، یعنی جسے کہیں ناک کٹ جانا کہ آپ اپنی بہترین چیز لے کے آئے ہیں دکھانے کے لیے، کچھ جنگ لڑانے کے لیے نہیں، اور وہ دکھتے تھے اللہ جانتا ہے نظر لگ گئی ہوگی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا جی کہ نظر لگ گئی. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا. ہم بھی لوگ لمبا ہو جائے گا، اس پر اور بات کرنی تھی. پاکستان میں ایک شور ہے اور خاص طور پہ اس وقت جو شور ہے وہ ہے وکلا کے حوالے سے، اور وکلا بڑی بے شرمی کے ساتھ خاموش ہوئے. دوسرا شور ہے وفاقی آئینی عدالت کہاں پہ جائے گی، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں پہ جائے گی. G10 میں وہ کہتے ہیں لے جاؤ اسلام آباد بار والے، جبکہ ہائی کورٹ بار والے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا خرچہ کروا دیا اور بڑے اچھے کمرے بننے میں، تو ہم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے. اب واجد گیلانی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت اس کو خالی کروائے نا، وہاں پہ اس کو لے جائے، سپریم کورٹ کے بالکل پیرالل سامنے ہوگی. جبکہ وفاقی شرعی والے کہتے ہیں کہ آپ ادھر کہاں سے منہ اٹھا کے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ تماشا ہے. دوسری طرف سہیل افریدی نے جو بات کی تھی کل، ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ سہیل افریدی نے اتنی بات کی کہ اگر کسی نے اس NE18 ہری پور کے اندر دھاندلی کی کوشش کی تو پھر یا الیکشن کمیشن یا پولیس استعمال ہوئی کسی اور کے اشارے پر تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی. اب جناب الیکشن کمیشن نے آج کا نوٹس بھیجا ہوا تھا، آج علی بخاری بھی پیش ہوئے اور دوڑے لگی ہوئی ہے. جی آج کا ہم استثنا دے دیتے ہیں سہیل افریدی کو، آئندہ پیش ہو. یہ جرت کیسے ہوگی، بات کر دی. دھاندلی رکوانے کی، دھاندلی کرنے کی نہیں، دھاندلی رکوانے کی کیسے کوشش کر دی سہیل افریدی نے. اور آج خبر کیا ہے، NE18 ہری پور سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز خان نے الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی کی نائلی کی درخواست دائر کر دی. سہیل افریدی کو عہدے سے نائل کرا دیا جائے. امیدوار نے شہرناز عمر ایوب کے خان کی نائلی کی بھی درخواست کر دی. وزیر اعلیٰ KP پر الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے. سہیل افریدی کا خطاب انتظامیہ، پولیس اور الیکشن کمیشن افسران کے خلاف اشتعال انگیز ہے. اچھا، الیکشن کمیشن ماڈریٹڈ ٹیم نے بھی تقریر کی تصدیق کی ہے. اچھا، درخواست وزیر اعلیٰ کے خطاب میں الیکشن عملے اور ووٹرز کی سیکیورٹی کو خطرہ پیدا کیا گیا ہے. سہیل افریدی کے خلاف سیکشن 170 167 175 کے تحت کارروائی کی جائے. اور سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے الیکشن کی کیمپین کرنے کے لیے آئے، وہ غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہا ہے، لہٰذا سہیل افریدی کو نائل کیا جائے. ٹھیک ہے جی، کر دیں جی. کیا تماشا ہے پورا یہاں پہ. اسٹیٹ میڈیا، اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اور ہر ایک یعنی وہ لگا ہوا تھا اور ہمیشہ سے وہ مریم نواز کا نوکر چاکر بنے ہوئے، شہباز شریف کے نوکر، وہ سب کی نوکر بنے، نوکروں کے نوکر. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ سہیل افریدی حلقے کے اندر کیوں چلا گیا، اپنے صوبے کے اندر کیوں چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے. ابصار عالم صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اپنے وی لوگ میں. انہوں نے کہا ہے کہ سابق جو ISI کے سربراہ تھے جنرل فیض حمید، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر روز خبر چلتی ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، یہ ہو گیا، تا حیات کیا فلانا ڈمکانا، یہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ موجودہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو قتل کروانا چاہتے تھے. نون لیگ اور موجودہ فوجی قریب سمجھا نے کہا بھائی فیض حمید پر ہاتھ اس لیے بھی ڈالا گیا ہے آرمی چیف نے، ورنہ جہاں پہ جرنیل بڑے بڑا کچھ کر جاتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ فیض حمید عاصم منیر صاحب کو قتل کروانا چاہتا تھا کہ یہ اس کو قتل کروا دو تاکہ میں آرمی چیف بن جاؤں، یا جو بھی تھے انٹرسٹ. تو اس لیے یہ معاملات یہاں پہ پہنچے. دوسرے 23 نومبر الیکشن، ضمنی الیکشن.
کوئی گہما گہمی نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی نے ماحول ہی نہیں بنایا ہوا. ان کو لگتا ہے 8 فروری کی طرح وہ لوگ نکلیں گے ٹھپا لگا کے چلے جائیں گے. بھائی لوگ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں. اچھا پھر وہ جس شخص کو دیا ہے وہ ارسلان وہ حماد ٹکٹ, اچھا وہ بڑا رولا پڑا جی. ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی, آن لائن میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی, اور اس کے اندر جو ہے طلب کلامی ہوگی حماد اظہر کی اور میاں اسلم اقبال کی. میاں اسلم اقبال نے کہا کہ تم نے اپنے فیکٹری کے ملازم کو ٹکٹ دے دیا ہے, جس پر حماد اظہر غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا نہیں چودھری ارسلان میرا رشتہ دار ہے. میاں اسلم اقبال نے کہا کہ اگر تو واقعی تمہارا چودھری ارسلان یہ جو ہے وہ کون ہے, کوئی دکاندار جو بھی ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے, او بھائی اس کے دادا کا نام بتا دو, بتاؤ نا تمہارا جو رشتہ دار ہے. دیکھیں میرا کوئی رشتہ دار ہو, مجھے پتا ہوگا نا کہ فلانے کے باپ کا نام کیا ہے, اس کے دادا کا نام کیا ہے, یا بیسک تمہارا جو اتنا قریبی رشتہ دار ہے کہ اپنے والد کی جگہ پہ الیکشن لڑوا رہے ہو, تو پھر ذرا بتا دو. تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, ہو سکتا ہے نون لیگ اور حماد اظہر میں کیا چل رہا ہے, پہلے بھی کافی چیزیں آئی تھیں. اور دوسری طرف مریم نواز کو خط لکھا گیا ہے سہیل افریدی کی جانب سے, جس میں کہا گیا عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد, بدسلوکی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے, جیل اور پولیس کو واضح ہدایت کی جائے, ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کا قیام. یعنی لمبا چوڑا خط جو ہے وہ لکھا گیا سہیل افریدی کی جانب سے مریم نواز کو کہ میں آپ کے صوبے میں آتا ہوں, آپ چیف منسٹر ہیں, تو یہ چیزیں کی جائے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر, اندازہ کر لیں بیرسٹر گوہر آج ایک مقدمے کے اندر, جو ان کا کوئی پرائیویٹ مقدمہ تھا بطور وکیل, وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں. یعنی بیرسٹر گوہر نے آج وفاقی آئینی عدالت کے اندر خود کو پیش کر کے وفاقی آئینی عدالت کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے. اور بیرسٹر گوہر یعنی چیئرمین پی ٹی آئی, دنیا کی ٹاپ 10 جماعتوں کا سربراہ, ٹاپ 10 جماعتوں سے ایک, پاکستان کی سب سے بڑی, سب سے زیادہ, سب سے ایکٹیو ووٹ لینے والی جماعت بیرسٹر گوہر صاحب, اس نے جو ہے وہ بجائے اس کے کوئی خلاف احتجاج کرتے, کوئی کیمپین چلاتے. ابھی 26 ترمیم بھی انٹیکٹ ہے, اب 27 بھی ہوگی, آگے 28 بھی چند دنوں کے بعد آنے جا رہی ہے, اور یہ حال ہے. اور اس طرف اب آج جیو نے بھی رپورٹ کر دیا ہے کہ بہت جلد مولانا فضل الرحمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بن سکتے ہیں. اور کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ نامزد ہو گئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے, تو لہٰذا ان کو بنایا جا سکتا ہے, جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب اپوزیشن اتحاد تگڑا ہو سکتا ہے. آپ رائے کا اظہار ضرور کریں. پاکستان زندہ باد.